محترم و مکرم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اور زندگی کے تمام لمحات اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور تحفہ عطا کیے ہیں، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری بچی ہوئی زندگی کو ایمان و سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں نیک بختی عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ کا جو عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وقت کی اہمیت۔ وقت جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف الفاظ سے تعبیر کیا، کبھی اللہ رب العالمین نے عصر سے تعبیر کیا تو کبھی دہر سے تعبیر کیا، کبھی فجر سے تعبیر کیا تو کبھی ضحیٰ سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کیے بڑے جامعی ہیں اور بہت ہی بہترین الفاظ ہیں۔ تمام الفاظ کے اندر جامعیت موجود ہے، معنویت موجود ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمیں بہت ہی اہم چیزیں ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی۔ کہیں اللہ نے قسم کھائی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے دین کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے۔ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے رات کی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اوقات کے مختلف الفاظ میں قسمیں کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز قابل تعریف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ چیز بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر مختلف چیزوں کا نام لے کر اس کی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اس چیز کی اٹھاتا ہے جس کی قدر و منزلت دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مختلف الفاظ سے قسمیں اٹھائی ہے، تو قسم ان الفاظ کی کھائی ہے جس کے اندر وقت کا معنی پایا جاتا ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے۔ وقت ایک انمول موتی ہے، وقت اللہ کی جانب سے عطا کردہ بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وقت کہتے کس کو ہے؟ علماء لغت کہتے ہیں کہ وقت کہا جاتا ہے جو ٹائم، جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ وقت ہے۔ جو انسان بچپنا گزار رہا ہے یہ اس کا وقت ہے، بچپنا گزارنا یعنی بچپنے کی عمر، یہ اس کا وقت ہے۔ جوانی کا مرحلہ جس نے پا لیا، یہ جوانی کا مرحلہ اس کے لیے وقت ہے، یعنی جوانی کا وقت۔ بڑھاپے میں پہنچ گیا، اب بڑھاپے کا وقت اس کے لیے وقت ہے۔ اور 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، یہ 24 گھنٹہ بھی وقت ہے۔ ہر سیکنڈ انسان کا وقت ہے، ہر سیکنڈ۔ آپ 24 گھنٹے کے سیکنڈ کو گنیں، اگر تعداد گنی جائے ہزاروں میں ہو جاتی ہے۔ 80,000 کے آس پاس سیکنڈ انسان کو 24 گھنٹے میں ملتی ہے۔ ایک عالم نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں 84,000 روپیہ دوں اور یہ کہوں اسے 24 گھنٹے برباد کر دو، تباہ کر دو، ختم کر دو، ایسے ضائع کر دو، کیا تم اسے ختم کرو گے؟ کہا نہیں، ہم ختم نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 1,000 روپیہ کہا جائے کہ مسجد کی پیٹی میں ڈال دو، انسان 10 بار سوچے گا 1,000 ڈالوں گا، مجھے کماتے کماتے 2 دن کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے میں 1,000 بناؤں گا۔
تو طلبا نے کہا نہیں ہم برباد نہیں کر سکتے. تو استاد نے کہا, معلم نے کہا, عالم دین نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں 24 گھنٹے کے اندر 84,000 سیکنڈ دیتا ہے تو تم اس 24 گھنٹے کو برباد کیوں کرتے ہو؟ کوئی معلوم ہوا کہ 24,000 روپیہ انسان برباد نہیں کر سکتا ہے, لیکن وقت کی بربادی کی بات آئے تو 24 گھنٹہ انسان ویسے ہی برباد کر دیتا ہے. تو وقت کی قدر و منزلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی تو وقت ہمارے لیے انمول موتی بن گیا, اہمیت کے حامل ہو گیا, قدر و منزلت والی چیز ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ رب العالمین کی عظیم عظیم نعمتیں ہم پر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہے, شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا, یعنی تعداد میں نہیں لا سکتا, کوئی گنتی بتا نہیں سکتا کہ کتنی نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں سے دو نعمت ایسی ہے جن نعمت کو لے کر انسان کی اکثریت غافل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بات کہی کہ انسانوں میں اکثر لوگ غافل ہیں. پہلی چیز الصحہ, یہ صحت اللہ کی جانب سے بڑی نعمت ہے. بیماری سے صحیح سالم ہے, ہم صحیح سالم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے. بہت سارے مسلمان جمعہ کی اذان پکاری گئی ہے, بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل کے اندر ہے, بیماری کی وجہ سے اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں, بیماری کی وجہ سے وہ جمعہ جیسے عظیم موقع پر حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں. اللہ کی بڑی نعمت ہے, ہم صحت مندی کے ساتھ اور صحیح سالم اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو گئے, بہت بڑی نعمت ہے. دوسری نعمت جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے والفراغ, اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے. کون سا وقت؟ ایسا وقت جو فرصت کا وقت ہے, کوئی مشغولیت اس کے اندر نہیں ہے, ایسی مشغولیت کہ انسان کھانا پینا سونا سب بھول جائے, نہ کھانا ملے نہ سونا ملے نہ کچھ نہیں. اسے کہتا ہے فرصت کا وقت. اور انسان اگر اپنے خالی اوقات گزار رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے, ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. انہی چیزوں سے آج بہت سارے لوگ غافل ہیں. وقت کا ضیاع, وقت کی بربادی سب سے بڑی کوتاہی ہے. اور غفلت دیکھی جائے مسلمانوں کی تو وقت کا ضیاع مسلمان جو کرتا ہے یہ غفلت ہے میرے ایمان والے بھائیوں. کس طرح سے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں وقت کا ضیاع مسلمان کیسے کرتے ہیں. وقت کا ضیاع مسلمان کس طرح کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز صبح سے جب اٹھنا اور رات میں سونے کے درمیان کے اوقات کو دیکھا جائے تو کام کاج کے علاوہ, عبادات کے علاوہ, کھانے پینے کے علاوہ, سونے کے علاوہ جو ہمارے اوقات ہوتے ہیں وہ کہاں گزرتے ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. تب معلوم ہوگا ہم خالی اوقات کہاں ضائع کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اوقات کا ضیاع آج مسلمانوں کا یا اکثر لوگوں کا موبائل کے ذریعے سے ہیں. اللہ ماشاء اللہ